بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بی ایس سی نرسنگ کا کو کمپلیٹ گائیڈ لائن کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت سارے ایسے ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں کہ جو جنیرک بی ایس سی این کے ایڈمیشن کے بارے میں پتہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ فیس بک کے گروپس میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے ایڈمیشنز کے لیے پوچھتے ہوئے سنا ہے۔ وہ ارد گرد کے لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگر بی ایس سی نرسنگ یا نرسنگ کو ایز اے کیریئر وہ چوز کرنا چاہیں تو بی ایس سی نرسنگ میں کس طرح ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو یہاں ہم پی این سی کے کرائٹیریا کی بات کر رہے ہیں کہ میٹرک وتھ سائنس اور ایف ایس سی وتھ سائنس پری میڈیکل گروپ، بایو فزکس کیمسٹری میٹرک اینڈ ایف ایس سی دونوں میں، اور ایف ایس سی میں 50% مارکس جو ہے منیمم لیے ہوں۔ پھر ایج لمٹ جو ہے یہاں 14 to 35 ایئرز ہیں، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 14 ایئرز میں تو میٹرک بھی نہیں ہوتا۔ پھر جینڈر ریشو جو ہے وہ یہاں اوپن میرٹ لکھا ہے، لیکن اوپن میرٹ کے نام پہ بہت سالوں پہلے، بلکہ کچھ سال پہلے تک جو میل تھے ان کو بہت کم ریپرزنٹیشن دی جاتی تھی نرسنگ میں۔ ان کے لیے اسپیسیفک ایک کوٹا ٹائپ کچھ سیٹس ہوتے تھے، تو اس پہ بہت میل نرسز نے اس کے لیے بہت ڈیبیٹ کیا، بہت جگہوں پہ انہوں نے بات کی۔ تو اب اوپن میرٹ کا یہاں پہ مطلب ہے کہ 50% میل ہوں گے اور 50% فیمیل ہوں گی، جتنے بھی سیٹ ہوں گے ان کا 50% جائے گا دونوں جینڈرز کو۔ پھر یہاں پہ ہم ایچ ایس سی کے کرائٹیریا کے مطابق جو بی ایس این کے کریڈٹ آورز اور ایٹسیکٹرا ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ کریڈٹ آورز ٹوٹل 124 سے 136 تک ہے۔ ڈیوریشن 4 ایئرس ہوگی۔ سیمسٹر ڈیوریشن جو ہے وہ عموماً 16 to 18 ویکس ہوتے ہیں، یعنی کہ 4 مہینے سے 4.5 مہینے تک، اور اگلا ایک آدھ ہفتہ جو ہے وہ ایگزام کنڈکٹ کرنے میں گزر جاتا ہے، اور اس کا اگلا ایک ہفتہ دوبارہ کلاسز کی شروع کرنے میں۔ جس طرح 5 مہینے کے ایک سال میں 2 سیمسٹر گزر جاتے ہیں اور 2 مہینے کے سمر ویکیشنز مل جاتے ہیں۔ پھر ٹوٹل سیمسٹر اس پروگرام میں 8 ہوں گے، اور پر سیمسٹر لوڈ جو ہوگا وہ 15 to 18 کریڈٹ آورز کا ہوگا۔ پر سیمسٹر 4 سے 6 کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ ٹیچنگ لرننگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ایچ ایس سی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو نیچے لسٹ کی ہوئی ہے یہ ہے، لیکن پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی انسٹیٹیوشن کے پاس ریسورسز کتنے ہیں، لائک ان کے پاس فیکلٹی کتنی ہے، اس فیکلٹی کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، ان کے پاس کتنے سکلز موجود ہیں، اور اس انسٹیٹیوشن کے پاس کتنے اکوپمنٹس اینڈ آڈیو ویژول اس طرح چیزیں جو موجود ہوں، تو اس کی بیس پہ یہ سارے جو اسٹریٹجیز ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ اسٹریٹجیز لیکچر، ڈسکشن، رول پلے، گروپ ورک، گروپ پریزنٹیشن، ڈیمانسٹریشن، ویڈیوز اینڈ ریٹرن ڈیمانسٹریشن، یہ ٹیچنگ لرننگ اسٹریٹجیز ہوگی۔ اچھا، ایک ٹائم تھا کہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے اے کے یو، شفا وغیرہ، تو ان کے پاس اکوپمنٹس بہت ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ میں جو ہے ان سارے اکوپمنٹس اور آڈیو ویژول ایڈز، فیکلٹی اور فیکلٹی کی ہائر ایجوکیشن، ان سب کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے بی ایس سی یا ڈگری پروگرام کی نرسنگ میں ضرورت بڑھ رہی ہے، تو اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے سکولز، کالجز کھل گئے ہیں نرسنگ کے، تو اب کوئی کالجز پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ کے ہیں، ان کے پاس ریسورسز کم ہیں یا زیادہ ہے۔ اس ڈیبیٹ سے بڑھ کے اب بات یہ ہے کہ انڈیویجولز کسی انسٹیٹیوشن کو جا کے وزٹ کیا جائے کہ ان کے پاس فیسلٹیز کیسی ہیں۔ اسٹوڈنٹس اگر اس فارمولے پہ عمل کریں گے تو ان کے لیے یہ بہتر گائیڈ لائن رہے گی۔ پھر ہے بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشن ہیں کہ جنہوں نے پی این سی سے ریکگنائز نہیں ہوئے ہوتے اور وہ اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن شروع کر دیتے ہیں۔
اسٹوڈنٹ ان کے پاس جا کے انرول ہوتے ہیں ایگزام کے لیے. جب ایگزام دینے کی باری آتی ہے ان کو کوئی رول نمبر ایشو نہیں کرتا. پتہ چلتا ہے کہ انسٹیٹیوشن ریکگنائز نہیں ہے PNC سے. تو اسٹوڈنٹس وہاں جا کے واویلا کرتے ہیں ہماری فیسیں چلی گئی, ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا. اور اگر یہ انسٹیٹیوشن ریکگنائز نہیں تھا تو PNC وہاں بیٹھ کے کیا کر رہی ہیں کہ یہ لوگ ایڈمیشن کر رہے ہیں. تو اسی بیس پہ PNC نے اپنی سائٹ پہ ایک نوٹس لگایا ہوا ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو نیولی نرسنگ میں انرول ہو رہے ہیں کہ ان نرسنگ انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن لیں جو کہ ریکگنائز ہیں. جو ریکگنائز نہیں ہیں اس میں اپنا ایڈمیشن لے کے اپنا ٹائم اور پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے سے آپ کو وارن کر رہے ہیں. پھر یہاں پہ 10 انسٹیٹیوشنز کے نام ہیں جو کہ پاکستان کے اچھے انسٹیٹیوشنز میں شمار ہوتے ہیں. اور یہ انسٹیٹیوشنز کے نام میں ہیں اسکول آف نرسنگ اینڈ میڈیفری آغا خان یونیورسٹی کراچی, انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کراچی, ضیاء الدین کالج آف نرسنگ, شفا کالج آف نرسنگ, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور اسکول آف نرسنگ لاہور, KMU انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ سائنسز پشاور, رحمان کالج آف نرسنگ پشاور, جناح کالج آف نرسنگ کراچی, بقائی کالج آف نرسنگ کراچی. تو یہ کچھ ہی انسٹیٹیوشن تھے جن کے یہاں پہ لسٹ میں نام دیے گئے ہیں اور یہ بہت اچھے انسٹیٹیوشنز میں شمار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کہیں بڑھ کے اور اچھے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جہاں پہ ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جو PNC نے بنائی ہے, اور جیسے کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ وہ انسٹیٹیوشن جو ریکگنائز نہیں ہے اس میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہیے. تو وہ کون سے انسٹیٹیوشن ہے جو ریکگنائز ہے اور اس میں ایڈمیشن لیا جائے, تو یہ PNC نے 2016 میں ایک لسٹ بنائی تھی جو کہ تقریباً 62 کالجز پہ مشتمل ہیں. اب اس سے ہٹ کے کہ یہ کون سے کالجز ہے, ہم اس لسٹ کو میں سے کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ فرسٹ پہ ہے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی. اس میں پوسٹ RN BSN کے ایڈمیشن ہوتے ہیں. پوسٹ RN کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے پہلے نرسنگ کا ڈپلومہ کیا تھا اب وہ 2 ایئرز ڈگری کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ڈپلومہ ڈگری میں کنورٹ ہو, تو پوسٹ RN ان کے لیے ڈگری پروگرام ہے. یہاں نمبر آف سیٹس 20 ہیں. اب اس میں سمجھنے کی بات یہ تھی کہ وہ جو میل اور فیمیل کا اوپن میرٹ کی بات ہوئی تھی, تو یہاں پہ جینڈر انہوں نے بتایا ہے, میل اور فیمیل کا 10-10 انہوں نے لکھا ہے. نیکسٹ پہ ہے شفا کالج آف نرسنگ, تو انہوں نے بتایا ہے کہ جنیرک پوسٹ RN اور MSN تینوں کے ایڈمیشن اس میں ہو سکتے ہیں, اور ان کے نمبر آف سیٹس بھی انہوں نے بتائے. اب دیکھیں کہ نمبر آف سیٹس جو جنیرک کے لیے ہیں وہ 30 ہیں, اور اس میں سے 3 میل کے لیے ہیں 27 فیمیل کے لیے ہیں. جو پوسٹ RN کے لیے ہیں وہ اس میں 15 میل اور 15 فیمیل کے لیے ہیں, اور MSN کے لیے انہوں نے بیچ میں ہی لکھا ہے کہ چلو جو اوپن میرٹ پہ آ سکا تو وہ کر لے گا. ٹھیک ہے, تو ہم اوپن میرٹ یا پھر جینڈر کی جو بات ہوئی تھی اس کو یہاں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک لسٹ ہے ہمارے پاس جو کہ 62 کالجز کی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ جو نمبر آف سیٹس ہیں یہ 2018 میں HSC نے نمبر آف سیٹس جو ہے وہ کچھ انسٹیٹیوشنز کی انکریز کر دی تھی, جس کی وجہ کیا ہے کہ ملک میں نرسز کی کمی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے یہ نمبر آف سیٹس جو ہے یہ بڑھا دی گئی. پھر کچھ انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ جن میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. اس میں ہم بہت تھوڑی ہی انسٹیٹیوشنز کو لیتے ہیں. ہم نے ایک AKU اور پھر شفا اور پھر KMU کو لیا ہے کہ جس کے ہم تھوڑی بہت ڈیٹیل سے بات کر سکیں. AKU آغا خان یونیورسٹی. آغا خان یونیورسٹی کے 2020 سے 21 کے ایڈمیشن سائیکل جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے اور لاسٹ ڈیٹ اس کی 23 جون 2020 تھی. اگرچہ ایڈمیشن ڈیٹس گزر گئے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے یہاں ایک لسٹ لے کر آئی ہوں جس کی بیس پہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایڈمیشن کب سے شروع ہوئے تھے اور کہاں تک چلے ہیں ایڈمیشن پروسیس. اپلیکیشن ڈیڈ لائن 23 جون ہے, پھر ایڈمیشن ٹیسٹ 5 ستمبر ہے.
پھر ٹیسٹ سینٹر انہوں نے پاکستان میں جو دیے ہیں اس کے بھی نام دیے ہیں، اور جو اوورسیز کے ہیں اس کے بھی انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں۔ انٹرویو اور شارٹ لسٹنگ انہوں نے ستمبر اکتوبر میں کرنی ہے۔ پھر پاکستان کے انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن کے جو رزلٹ نہیں آئے تھے اور اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا، وہ 25 ستمبر کو اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرا دیں گے۔ پھر ہائی اسکول کے ٹرانسکرپٹ جو ہے گریڈ 12 کے، یہ اے لیول کے، یہ 24 اگست کو سبمٹ کرائیں گے، اور وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے اے لیول کا ایگزام اکتوبر نومبر میں دینا ہے وہ 29 جنوری تک اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرا دیں گے، اور کلاسز مارچ 2021 میں ہوں گی، مطلب کہ جون سے لے کر 2021 تک تقریباً 9 منتھ۔ اور آغا خان کے سارے ہی پروگرامز، کیا وہ بی ایس سی ہو، پوسٹ آر این ہو، ایم ایس این ہو، اس میں تقریباً 1 ایئر لگ جاتا ہے اسکروٹنی پروسیس میں۔ اچھا، تو یہاں ہمارے پاس کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جن کے 2020 میں ایڈمیشنز بیچلر کے کرائے ہیں۔ شفا کالج آف نرسنگ جو ہے انہوں نے 9/10/2020 ڈیڈ لائن ہے اس کی۔ بشیر انسٹیٹیوشن آف نرسنگ کی 22 جنوری ڈیٹ تھی لاسٹ ایڈمیشن کی۔ ایڈورڈ کالج کی 4 جنوری، اور پیمز جو ہے انہوں نے 1 جنوری کو ایڈمیشن کیے تھے، اور یہ آگے کے پیچھے جو جتنے بھی ایڈمیشن لکھے ہوئے ہیں یہ 2019 میں ایڈمیشن ہو چکے ہیں۔ مطلب کہ کورونا کی وجہ سے ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور کچھ ملے جلے سے ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، کہیں پہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور کہیں پہ ایڈمیشن پوسٹ پون کر دیے گئے۔ اچھا، اب شفا کالج آف نرسنگ کے پیچھے ہم ایڈمیشن ڈیٹ لاسٹ دیکھ چکے ہیں، یہ 2019 کا ایڈورٹیزمنٹ ہے، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے یہاں پیسٹ کیا ہے۔ اس میں آپ کرائٹیریا دیکھیں، ایف ایس سی ود منیمم آف 50% مارکس، فزکس کیمسٹری اینڈ بیولوجی، اور ایج لمیٹیشن اس کی 17 to 25 ایئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپلیکیشن فیس ان کی یہاں پہ ہے 3500 جو ایچ بی ایل میں جمع ہوگی، اور ان کی ایڈمیشن فارم جو ہے وہ آن لائن کمپلیٹ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 2019 کا ایڈورٹیزمنٹ ہے، لیکن اس امپورٹنٹ پوائنٹس کے لیے ایک ویژن بنانے کے لیے میں نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کیا ہے، ادروائز ایڈمیشن کی ٹرو ڈیٹ جو ہے وہ پچھلے سلائیڈ پہ ہم شفا کے دیکھ چکے ہیں۔ پھر ایک فیس کا بھی اسٹوڈنٹ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو، اس کے لیے میں نے یہ شفا کالج آف نرسنگ کی یہ پیج بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس میں بی ایس این کے لیے بیچلر آف سائنس جنیرک کے لیے 4 ایئرس پروگرام کے لیے انہوں نے فیس لکھی ہے 6,15,000، تو یہ ان کی فیس ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہاسٹلز وغیرہ کے خرچے ہوتے ہیں وہ ہر سٹی کے ہاسٹل چارجز جو ہے وہ دوسری سٹی سے کچھ چینج ہوتے ہیں، تو اسلام آباد جو ہے وہ ایکسپینسو شہر ہے بنسبت پشاور کے، اور پشاور میں آپ ہاسٹل میں جوائنٹ کسی روم میں، اسپیشلی فیمیل کی بات کرتی ہوں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جوائنٹ ہاسٹل میں ایک روم میں رہنا چاہیں تو 7,500 اس کے چارجز ہیں، جبکہ اسلام آباد اس سے ایکسپینسو شہر ہے۔ اور ایم ایس این اور پوسٹ آر این کے بھی ساتھ میں یہاں پہ فیس انہوں نے دکھائی ہے۔ اچھا، تو باقی میں جاننا چاہتی تھی کہ کہاں کہاں پہ ایڈمیشن ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے میں نے یہ سائٹ جو ہے اس سے ہیلپ لی، ایجوکیشن ویژن جو ہے اس پہ میں گئی، اس میں نے نیچے اسکرول کیا تو مجھے یہ ٹیبل نظر آیا جس میں یہ یلو کلر کا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میڈیکل سائنسز بیچلر نرسنگ اور پشاور۔ جب میں نے یہ سرچ کیا تو اس میں میرے پاس آیا کہ پاک انٹرنیشنل نرسنگ کالج کی 2 جنوری کو ایڈمیشن کی ڈیڈ لائن تھی، رفیدہ کالج کی، اچھا اس کے علاوہ جتنے بھی کالجز ہیں ان کی 2019 میں ایڈمیشن ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کے ایڈمیشن کوئی نہیں آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ کراچی کا میں نے جب سرچ کیا، کراچی میں بی ایس سی ان نرسنگ کے ایڈمیشنز کون سے اسکولز کالجز میں ہو رہے ہیں، تو ضیاء الدین یونیورسٹی کراچی جس کی ڈیڈ لائن ہے 15/7،
اور آغا خان یونیورسٹی کی 17 جون، اوریزون اسکول آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز کی 2 مارچ، اور باقی جو ہے وہ ان کی پچھلی ڈیٹس جو ہیں اس میں ایڈمیشن ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی ہماری انفارمیشن کہ بی ایس سی کے بارے میں جو چیزیں امپورٹنٹ تھی وہ میں نے شیئر کی۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو، مزید کچھ جاننا چاہیں تو کنٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔